طعام کا طعام کے ساتھ تبادلہ ہو، مطعومات میں سے ہے، اس لیے ان کے ہاں ایک سا طعام کو 2 سا طعام کے عوض میں بیچنا جائز نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہاں طعام لے لیا خاص، اور ہم کہتے ہیں نہیں، سا کے اندر جو چیز بھی بیچ کر ڈال کر بیچی جاتی ہے سب مراد ہے، طعام ہو یا غیر طعام ہو، عام ہے مجاز۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے، مصنف پر اعتراض کیا گیا ہے جو تلویح میں ہے، اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ شوافی کی طرف مجاز کے عام کے قائل نہ ہونے کا قول یہ تو ان پر بہتان ہے۔ ہم نے شوافی کی کتابیں ڈھونڈ نکالی، ہمیں شوافی کی کتابوں میں کوئی ایسا اثر نہیں ملا کہ وہ عموم مجاز کے ناجائز ہونے کے قائل ہو۔ تو پھر آگے شروع میں ماتن نے متن میں کیوں ان کی طرف نسبت کر کے کہا وقال الشافعی لا عموم للمجاز لأنه ضروری، سارا زور ہم لگا رہے ہیں، ان کی دلیل، پھر ان کی دلیل کا جواب، پھر اپنی دلیل، یہ جو زندہ باد اور مردہ باد کے پورے جلسے کا انعقاد ہے، اتنا زور جو ہم لگا رہے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں کوئی اثر ہی نہیں ہے اس بات کے کہ وہ عموم مجاز کے ناجائز ہونے کے قائل ہو۔ اگر وہ بھی عمومی مجاز کے جواز کے قائل ہے اور ہم بھی قائل ہیں تو پھر جلسے جلوس کس کام کے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ اعتراض ہے مصنف پر کہ انہوں نے ڈائریکٹ نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی، وقال الشافعی کہا، اس لیے محشر نے اس کے توجیح کرنے کی کوشش کی بہرحال کہ شافعی سے مراد اصحاب شافعی مراد ہے، بعض اصحاب شافعی، خود امام شافعی رحمہ اللہ نہیں ہے، خود امام شافعی رحمہ اللہ نہیں ہے۔ اس لیے محشر کہتے ہیں کہ مصنف کے یہ عذر بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس سے خود محمد ابن ادریس الشافعی مراد نہ ہو بلکہ ان کے بعض اصحاب مراد ہوں، یہ توجیہ کر کے ہم مصنف کو کے لیے کر سکتے ہیں، وگرنہ شوافی کی طرف یہ نسبت کرنا، جیسے کہ صبح صادق رسالے کے حوالے سے کہا محشر نے، صبح صادق رسالے کے حوالے سے جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب شافعیہ میں ہمیں اس کی کوئی علامت، کوئی اثر نہیں ملی ہمیں کہ وہ عموم مجاز کے ناجائز ہونے کے قائل ہو، جیسے ہم مجاز کے عموم کے قائل، وہ بھی مجاز کے عموم کے قائل ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں توضیح میں اس پر اعتراض کیا گیا کہ شوافی کی طرف عمومی مجاز کے قائل نہ ہونے کا قول کرنا یہ ان پر افتراء ہے اور بہتان ہے، جو کہ درست نہیں، ان کو عمومی مجاز کے قائل نہ سمجھنا یہ درست نہیں۔ البتہ ایک سوال ہوگا، ٹھیک ہے امام شافعی رحمہ اللہ عمومی مجاز کے قائل ہے جیسے ہم بھی قائل ہیں، اگر وہ خصوص کے قائل نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح عموم ہی کے قائل ہے، تو پھر انہوں نے سا سے مراد عام کیوں نہیں لیا جیسے ہم نے لے لیا؟ ہم نے بھی سا سے مراد کل ما یحل الساع یا یحل فی الساع، ہر وہ شے کہ جو سا کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے سا کے اندر ڈال کر بیچا جاتا ہے، جیسے ہم نے عموم لیا، چاہے کانے کی چیز ہو یا غیر کانے کی ہو، چونا وغیرہ، تو جیسے ہم نے عموم لیا تو پھر انہوں نے خاص طعام کیوں لیا؟ اشکال تو ہوگا، اگر وہ عموم کے قائل ہے تو پھر عام کیوں نہیں لیا ہماری طرح؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ شوافی نے جو صرف طعام لیا ہے اور ہمارے طرح عموم کے قائل نہیں ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک علت ربا ہی طعام میں جاری ہوتی ہے، اس نے صرف طعام لیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں 1 سا کو 2 سا کے عوض میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر چونا لے لے چونا تو 1 سا چونے کو 2 سا چونے کے عوض میں ان کے نزدیک جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اس وجہ سے جائز جو ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ تو یہ سا عام نہیں ہے، خاص ہے، ما یحل الساع سے عام مراد نہیں لیتے، خاص لیتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی نزدیک علت ربا جاری نہیں ہوتی اس میں، اس لیے کہ ان کے ہاں علت ربا مطعومات میں طعم ہے، اور سا کوئی چونا کوئی کانے کی شے تو نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگ کھا لیتے ہیں نسوار کی شکل میں، لیکن جنس بدل کر دوسری چیزیں ملا کر۔
لہذا نفس سے چونا یہ کانے کی شے ہے نہیں، جب کانے کی اشیاء میں سے ہے نہیں تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1 سا کو 2 سا کے عوض میں بیچنا جائز ہے، اور صرف طعام مقدر مانتے ہیں۔ تو طعام کو جو مقدر مانتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ عموم کے قائل نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ علت ربا اس میں جاری ہوتی ہے، اس لیے صرف طعام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں لیتے۔ اگرچہ طعام بھی عام ہے، یہ طعام بھی کیا ہے؟ عام ہے۔ سا کے اندر جو بھی کھانے کی شے ہو 2 سا کے عوض میں بیچنا جائز نہیں ہے، گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، کشمش ہو، سب اس میں داخل ہے، تو یہ عام ہو گیا نا۔ خاص تو ہے کہ صرف گندم کے عوض میں ہو، یہ خاص ہے۔ اگر طعام ہے تو طعام میں سب داخل ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ شوافی کی طرف ایک تو یہ نسبت کرنا، یہ ان کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے کہ شوافی عمومی مجاز کے قائل نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ اور محشین ماتن کے لیے توجیہ یہ بیان کی کہ شوافی سے مراد خود امام شافعی رحمہ اللہ کی ذات مراد نہیں، بلکہ ان کے بعض اصحاب مراد ہو سکتے ہیں، اور ان کے نزدیک کل ما یحل الساع مراد نہیں، بلکہ طعام جو مقدر مانتے ہیں صرف لفظ طعام کو، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ عمومی مجاز کے ناجائز ہونے کے قائل ہے اور خاص طور پر طعام مراد لیتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ صرف طعام ہی میں علت ربا جاری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ طعام مانتے ہیں اور چیزیں نہیں مانتے۔ ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت اور مجاز کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے یا یہ مجازی معنی ہے؟ مصنف نے اس کی علامت ذکر کی کہ لفظ کے حقیقی معنی اور مجازی معنی کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر اس معنی کے نفی اس کے لیے درست ہو، اس لفظ سے نفی درست ہو تو وہ مجاز ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی، اور اگر اس کا اس بات ٹھیک ہو اور نفی ٹھیک نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے، مجازی نہیں۔ جو مجازی معنی ہے، لفظ اگر اپنے مسمى سے اس کی نفی کرنا درست نہ ہو تو حقیقت ہے، اور اگر درست ہو تو وہ مجاز ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے ابن، لفظ ابن کو وضع کیا گیا ہے ذات اب کے لیے، مسمى اب کے لیے، لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں ھذا ابن، یہ باپ ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو لفظ اب کو مسمى کے لیے ثابت کرنا اس بات بھی ٹھیک ہے، لیکن نفی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا لیس بابن، ھذا لیس بابن، یہ نفی ٹھیک نہیں ہے، لفظ کی مسمى سے نفی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہے تو باپ، پھر اس سے اب کی نفی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اسی طرح دادا ہے جد کے لیے لفظ اب کا اس بات ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ھذا ابن یا ھذا ابی، یہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، نسبت کرنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ دادا بھی باپ ہے، مجازن نسبت ٹھیک ہے، اور نفی بھی ٹھیک ہے۔ ھذا لیس بابی، یہ میرے باپ نہیں ہے، بل جدی، بلکہ یہ تو میرے دادا ہے، تو اس بات بھی ٹھیک۔ اگر لفظ کا مسمى کے لیے اس بات بھی ٹھیک ہو اور نفی بھی ٹھیک ہو تو وہ علامت ہے، دلیل اس بات کی کہ یہ لفظ اس مسمى کے لیے وہ مجازی معنی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، اور اگر اس بات ٹھیک ہو اور نفی ٹھیک نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لفظ کے مجازی معنی نہیں بلکہ حقیقی معنی ہے۔ دوسری مثال لے لو، جیسے کہ مخصوص شکل کا جانور ہے الہیکل المعلوم، حیوان مفترس، خاص شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے ھذا اسد، یہ شیر ہے۔ لفظ اسد کو اس مخصوص شکل کے جانور کے لیے وضع کیا گیا حقیقی معنی، لہذا ٹھیک ہے اس بات، اس لفظ کو اس مسمى کے لیے اس بات ٹھیک ہے، لیکن نفی ٹھیک نہیں ہے۔
یہ کہنا درست نہیں ہے ھذا لیس باسد، یہ شعر نہیں ہے، یہ نفی ٹھیک نہیں ہے۔ جب نفی ٹھیک نہیں ہے، یہ علامت دلیل اس بات کی کہ لفظ اسد ذات اسد کا معنی میں اس کے لیے حقیقی ہے۔ لیکن بہادر آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جا اسد، شیر آ گیا۔ کون آیا؟ شیر آیا۔ نواز شریف کے جلسوں میں اعلان ہوتا ہے آیا آیا، کون آیا؟ شیر آیا۔ تو یہ شیر آیا، تو اس کو کہتے ہیں ھذا اسد شیر ہے۔ جب آئے گا پاکستان تو پھر پتہ چلے گا یہ شیر ہے، ھذا اسد۔ تو اس بات ٹھیک ہے مجازن۔ اب لفظ اسد کو مسمى کے لیے ثابت کیا اور اس بات ٹھیک ہے، اور نفی بھی ٹھیک ہے ھذا لیس باسد، یہ شیر نہیں ہے۔ جیسے کہ دوسرا کہتے ہیں شیر نہیں ہے، شیر ہوتا تو آ کے دکھاؤ، پاکستان آ کے دکھا دے کیسے شیر ہے، دم شم ہے نہیں اور شیر ہے۔ لہذا نفی بھی ٹھیک ہے، نفی بھی ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی لفظ کا مسمى کے لیے اس بات بھی ٹھیک ہو اور اس کی نفی غلط ہو تو وہ حقیقت ہوتی ہے، اور اگر نفی و اس بات دونوں ٹھیک ہو تو وہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ اس مسمى کے لیے مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں وقال الشافعی رحمہ اللہ، دیکھو نا ڈائریکٹ نسبت کی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا عموم للمجاز، مجاز کے لیے عموم ثابت نہیں۔ کیوں؟ لأنہ ضروری، اس لیے کہ یہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے۔ یصار الیہ فی الکلام عند تعذر الحقیقت، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کلام میں حقیقت کے متعذر ہونے کے وقت۔ والضرورت تتقدر بقدرها، اور ضرورت اپنے ضرورت کے بقدر ثابت ہوتی ہے۔ وترتفع باثبات الخصوص، اور وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے خصوص کے ثابت کرنے سے۔ فلا یثبت العموم، اس لیے عموم ثابت نہ ہوگی۔ وإنا نقول، مصنف کہتے ہیں ہم جواب میں کہیں گے ان عموم الحقیقت لم یکن لکونها حقیقتاً، حقیقت کا عام ہونا اس کے حقیقت کے ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بل لدلالت زائدۃ، بلکہ ایک زائد دلالت کی وجہ سے تھا، علی تلک، اس حقیقت پر۔ وہ زائد دلالت کیا ہے؟ کالالف واللام فی المفرد، جیسے کہ مفرد لفظ پر وہ الف لام، الغیر المعہود، کہ جو الف لام، الغیر المعہود، کہ جو الف لام عہد کے لیے نہ ہو۔ ووقوع النکرۃ فی سیاق النفی، اور نکرے کا واقع ہونا سیاق نفی میں، محل نفی میں۔ ووصفها بصفت عامۃ، اور نکرہ کا موصوف ہونا صفت عامہ کے ساتھ۔ وکون الصیغۃ صیغۃ جمع، اور صیغے کا جمع والے صیغے کا ہونا۔ او کون المعنی معنی الجمع، یا معنی کا جمع والا معنی ہونا۔ یہ ساری دلالتیں ہیں۔ فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الدَّلَالَاتُ فِي الْمَجَازِ، پس جب یہ ساری دلالتیں پائی جائیں مجاز میں، یکون ایضاً عاماً، تو مجاز بھی عام ہوگا۔ کیوں؟ اذ لیس کون الحقیقت شرطا للعموم، اس لیے کہ عموم کے لیے حقیقت ہونا شرط نہیں۔ او کون المجاز مانعا عنہ، یا مجاز عموم سے مانع نہیں۔ وکیف یقال، جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے دلیل کا۔ مصنف کہتے ہیں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے انہ ضروری، کہ یہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے۔ وقد کثر ذلک فی کتاب اللہ تعالی، جبکہ یہ بکثرت پایا گیا مجاز اللہ کی کتاب میں بکثرت موجود ہے۔ واللہ تعالی منزہ عن الضرورت، اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے۔ پھر مقتضا کو لے کر اعتراض ہو رہا ہے۔ شارح کہتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان المقتضا واقع فی القرآن کثیرا، مقتضا قرآن میں بکثرت واقع ہے۔ مع انہ ضروری بالاتفاق بیننا و بینکم، باوجود یہ کہ وہ
وہ ضرورتاً ہے، ضروری ہے، ضرورتاً ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق کے ساتھ۔ لأننا نقول، شارح کہتے ہیں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ ہم جواب دیں گے انہ من اقسام الاستدلال، یہ استدلال کے اقسام میں سے ہے مقتضا، فالضرورت ثم ترجع الى المستدل، تو وہاں ضرورت مستدل اور مجتہد کی طرف لوٹتی ہے، لا الى المتکلم، نہ کہ متکلم کی طرف۔ والمجاز من اقسام اللفظ، اور مجاز یہ لفظ کے اقسام میں سے ہے، فلو کان ضروریًا، لو بمعنی فرض کے ہے، اگر یہ مجاز فرض کر لو ضرورتاً ہوتا، لکانت الضرورت راجعۃ الی المتکلم، تو پھر یہاں ضرورت متکلم کی طرف لوٹتی۔ والمتکلم هو اللہ تعالی، اور متکلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، منزہ عنہا، کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہاکذا قالوا، شارح کہتے ہیں ایسا ہی فقہاء نے جواب دیا۔ والانصاف، لیکن حق بات، انصاف کی بات یہ ہے، ان المتکلم یتلفظ بالمجاز مع قدرت هذا الحقیقت، متکلم حقیقت پر قدرت کے باوجود مجاز کا تکلم کرتا ہے، لرعایت بلاغات و مناسبات لم تکن فی الحقیقت، ایسی بلاغتوں اور مناسبات کی رعایت کی وجہ سے کہ جو بلاغتیں اور مناسبات یہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ ولیکنہ ضروری بحسب السامع، لیکن یہ مجاز ضروری ہے سامع کے اعتبار سے ہے، بمعنی اس معنی میں ان السامع لا بد له ان يصرف اولا الى الحقیقت، سامع کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کلام کو حقیقت کی طرف پیر دے۔ فاذا لم يستقم حمله عليها، پس جب حقیقت پر اس کا حمل کرنا درست نہ ہو، فحینئذ یصرفه الى المجاز، تو اس وقت پھر وہ اس کو پیر دیتا ہے مجاز کی طرف، یا اس کو پیر دے مجاز کی طرف۔ ولہذا جعلنا لفظ الصاغ، اسی وجہ سے چونکہ مجاز عام ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے سا کو عام بنا دیا، سا کو ہم نے بنا دیا فی حدیث ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں، عامن، ہم نے سا کو عام بنا دیا، فیما یحلہ، اس چیز میں، ان اشیاء میں کہ جو سا کے اندر حلول کرتی ہے، داخل ہوتی ہے، نزول کرتی ہے یا ڈالی جاتی ہے۔ اے لاجل ان المجاز یکون عاما، یعنی اس وجہ سے کہ چونکہ مجاز عام ہوتا ہے، جعلنا لفظ الصاغ، ہم نے سا کے لفظ کو بنا دیا، فی حدیث، اس حدیث میں، رواہ ابن عمر، جن کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، بیان کیا، عن الرسول علیہ السلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے، وہ قولہ علیہ السلام، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، تم ایک درہم کو دو درہم کے عوض میں نہ بیچو، ولا الصاع بالصاعین، اور نہ ہی ایک سا کو دو سا کے عوض میں۔ عامن، جعلنا کا مفعول بہ ثانی ہے، لفظ الصاع مفعول بہ اول اور عامن ثانی، ہم نے سا کے لفظ کو بنا دیا، عام بنایا، فی کل ما یحل الصاع ویجاورہ، ہر اس چیز میں عام کر دیا، بنا دیا کہ جو سا کے اندر حلول کرتی ہے، داخل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لأن الحقیقت لیست بمرادۃ اتفاقا، اس لیے کہ سا سے حقیقی معنی بالاتفاق مراد نہیں، اذ نفس الصاع، اس لیے کہ نفس سا، الذی یکون من الخشب، جو کہ لکڑی کا ہوتا ہے، یجوز بیعہ بالصاعین فی الشریعت، شریعت میں اس کی بے دو سا کے عوض میں جائز ہے۔ فلا بد ان یکون مجازا، تو پھر ضروری ہے کہ یہ کلام، یہ سا سے مراد یہ مجاز ہو، عما یحلہ، اس چیز سے مجاز ہو کہ جو سا کے اندر داخل ہوتی ہے۔ فالشافعی رحمہ اللہ یقدر لفظ الطعام، تو امام شافعی رحمہ اللہ یہاں طعام کے لفظ کو مقدر کرتے ہیں، فقط صرف، اے لا تبیعوا الطعام، ان حدیث کا یہ معنی بیان کرتے ہیں، لا تبیعوا الطعام الحال، تم اس کھانے کو نہ بیچو کہ جو داخل ہو، حلول کیے ہوئے ہوں، فی الصاع، اس سا میں، بالطعام، جو حلول کیے ہوئے ہوں سا کے اندر، بالطعام، اس کھانے کے عوض میں نہ بیچو، الحال فی الصاعین، کہ جو طعام حلول کیے ہوئے ہو، داخل ہو دو سا میں۔ لأن المجاز لا یکون الا خاصا، اس لیے کہ مجاز صرف خاص ہی ہوتا ہے، یہی سابقہ دعویٰ ان کا چل رہا ہے۔
وَنَحْنُ نُقَدِّرُ كُلَّ مَا يَحِلُّ، اور ہم مقدر کرتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو سا کے اندر حلول کرتی ہو، یعنی داخل ہوتی ہو. تو ہم معنی یہ کرتے ہیں لا تبیعوا الشیء المقدر بالصاعین، تم اس شے کو نہ بیچو کہ جس کا اندازہ کیا جاتا ہے 2 سا کے عوض کے ساتھ، 2 سا کے ساتھ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے، اس کو نہ بیچو. سواء کان طعاما او غیرہ، برابر ہے کہ وہ سا کے اندر جو ہے وہ کانا ہو یا غیر کانا ہو. ھذا ما قالوا، شارح کہتے ہیں یہ وہ تفصیلات ہے جو فقہا نے فرمائی ہے. وقد اعترض علیہ فی التلویح، تلویح میں اس پر اعتراض کیا گیا. بأن عدم القول بعموم المجاز، مجاز کے عموم کے قائل نہ ہونا افتراء علی الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر بہتان ہے. لم نجدہ فی کتبہ، ہم نے اس کی کتابوں میں یہ نہیں پایا کہ عموم مجاز کے وہ انکار کرتے ہوں، ہمیں نہیں ملا یہ. تو پھر سوال ہو گیا کہ چلو اگر وہ ہماری طرح عموم مجاز کے قائل ہے تو پھر وہ خاص طور پر طعام کیوں مقدر مانتے ہیں، ہماری طرح عموم کیوں نہیں لیتے، چونا وغیرہ اور چیزیں کیوں نہیں لیتے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. وَأَمَّا تَقْدِيرُ الطَّعَامِ فِي الْحَدِيثِ، رہا حدیث میں طعام کو مقدر کرنا، فَبِنَاءٌ، تو وہ مبنی ہے اس اعلیٰ اس بات پر ان الطعم علۃ لحرمۃ الربا عندہ، طعم یعنی کانے کی شے ہونا یہ ان کے نزدیک ربا کی حرمت کی علت ہے. فلا يحرم التفاضل فی الجس والنورۃ، اس لیے چونے کے دونوں قسمیں جس اور نورہ کے درمیان تفاضل زیادتی حرام نہ ہوگی. لا بناء علی ان المجاز لا يعم، نہ کہ اس وجہ سے طعام کو اس وجہ سے مقدر نہیں مانتے، وہ اس وجہ سے مبنی نہیں ہے کہ مجاز عام نہیں ہوتا. والحقیقت لا تسقط عن المسمى، حقیقت یہ اپنے مسمى اور ذات سے ساقط نہیں ہوتی، بخلاف المجاز، برخلاف مجاز کے. شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن هذه علامت، یہ ایک علامت ہے لمعرفت الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کی پہچان کی. والمراد، اور مراد یہ ہے ان المعنى الحقیقی لا يسقط، معنی حقیقی ساقط نہیں ہوتی. ولا ينتفى عما صدق علیہ، اور جس پر یہ حقیقی معنی صادق آئے اس سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی. بخلاف المعنى المجازی، برخلاف معنی مجازی کے، فإنه يصح، اس لیے کہ وہ صحیح ہوتی ہے، ان يصدق علیہ، کہ وہ اس پر صادق آ جائے مجازی معنی پر. ويصح ان ينفى عنہ، اور یہ بھی صحیح ہوتی ہے کہ اس سے اس کی نفی کی جائے، یہ بھی صحیح ہے. یقال، کہا جاتا ہے للاب، باب کو، ابن، باب کو اب کہا جاتا ہے. ولا يصح ان يقال انه ليس باب، لیکن یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے کہ وہ اب نہیں ہے. بخلاف الجد، برخلاف جد کے، فإنه يصح ان يقال انه اب، اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کہا جائے کہ یہ اب ہے. ويصح ان يقال انه ليس باب، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کہا جائے کہ وہ اب نہیں ہے. وَكَذَا الْحَيْكَلُ الْمَعْلُومُ، اسی طرح مخصوص معلوم شکل کا جانور جو ہے، يَصِحُ أَن يُقَالَ، صحیح ہے کہ کہا جائے علیہ اس پر، إِنَّهُ أَسَدٌ، کہ یہ شیر ہے. وَلَا يُنْفَى عَنْهُ، اور اس سے نفی نہیں کی جا سکتی، بِأَن يُقَالَ، کہ کہا جائے إِنَّهُ لَيْسَ بِأَسَدٍ، وہ شیر نہیں. بخلاف الرجل الشجاع، برخلاف بہادر آدمی کے، فإنه يصح، اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے، ان يقال، کہ کہا جائے انه اسد، کہ وہ شیر ہے. وان يقال، اور یہ کہ کہا جائے انه ليس باسد، وہ شیر نہیں ہے. دونوں صحیح ہے. پتہ نہیں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟